الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجُوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ السَّاحَةَ لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ فِيهَا نَخْلًا أَوْ شَجَرًا، اور جائز ہے خالی زمین کو کرائے پر لینا تاکہ اس میں عمارت بنائے یا کھجور کے درخت یا پھلدار درخت لگائے۔ فَإِذَا انقضت مدت الإجارہ، چنانچہ جب مدت اجارہ ختم ہو جائے، لزمہ ان یقلع البناء والغرس، تو مستاجر پر لازم ہوگا کہ وہ عمارت اور پودوں کو اکھاڑ لے، وَيُسَلِّمَهَا فَارِغَةً، اور زمین کو خالی کر کے مالک کے حوالے کر دے۔ إِلَّا أَن يَخْتَارَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَن يَغْرَمَ لَهُ قِيمَةَ ذَلِكَ مَقْلُوعًا وَيَتَمَلَّكَهُ، مگر یہ کہ زمین کا مالک اس بات کو پسند کرے کہ اکھڑے ہوئے کی قیمت دے اور اس کا مالک بن جائے۔ أَوْ يَرْضَى بِتَرْكِهِ عَلَى حَالِهِ، یا اس کو اسی حالت پر چھوڑے رکھنے پر راضی ہو جائے۔ فَيَكُونُ الْبِنَاءُ لِهَذَا وَالْأَرْضُ لِهَذَا، تو اس صورت میں عمارت، درخت وغیرہ مستاجر یعنی کرایہ دار کا ہوگا، اور زمین کے مالک کے لیے ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ زمین عمارت بنانے یا درخت لگانے کے لیے کرائے پر لینا شرعاً درست ہے۔ مثلا 10 سال کے لیے خالی زمین اجرت پر لی تھی اور اس میں عمارت بنائی یا درخت لگائے گئے، تو 10 سال پورے ہونے کے بعد مستاجر یعنی کرایہ دار پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی عمارت اور درخت وغیرہ توڑ کر زمین کو خالی کر کے جیسی وہ پہلے تھی ویسی زمین مالک کو حوالے کرے۔ البتہ اگر زمین کا مالک اس بات پر راضی ہو جائے کہ ٹوٹے ہوئے گھر اور اکھڑے ہوئے درخت کی جو قیمت ہو سکتی ہے وہ مستاجر کو دے دے اور گھر اور درخت کا مالک بن جائے، تو شرعاً وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ الگ سے بیع ہے جس میں زمین والا اور عمارت کے مالک کے مابین رضامندی ضروری ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مدت اجارہ کے ختم ہونے کے باوجود موجر و مستاجر اگر چاہیں کہ گھر اور درخت یوں ہی چھوڑ دیے جائیں تو ایسا کرنے کی شرعاً گنجائش ہے۔ اس صورت میں زمین والے کی رہے گی اور مکان یا زمین پر لگے ہوئے درخت وغیرہ مستاجر کے رہیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ کے اس متن پر ایک عصری مسئلے کا انطباق کرنا ہے۔ پٹہ دوامی یعنی پرماننٹ لیز کا شرعی حکم۔ پٹہ دوامی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص حکومت یا کسی وقف ادارے یا بیت المال یا کسی شخصی ملکیت سے کوئی زمین متعین کرائے کے ساتھ لے لے۔ اس عقد میں زمیندار کرایہ دار کے نام لکھ دیتا ہے کہ یہ زمین ہمیشہ ہمیش کے لیے کرایہ دار یعنی مستاجر کو دی جا رہی ہے، جس کے بعد کرایہ دار اور زمیندار اس بات سے بخوبی واقف رہتے ہیں کہ زمین پر اب ملکیت تو زمیندار کی رہے گی، لیکن اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے استعمال کا حق کرایہ دار یعنی مستاجر کے پاس رہے گا، اور یہ معاملہ زمیندار یا کرایہ دار میں سے کسی ایک کی موت سے بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ استعمال کا یہ حق ایک نسل کے بعد دوسری نسل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور زمیندار کرایہ دار سے اس زمین کو کبھی بھی اس کی رضامندی کے بغیر واپس نہیں لے سکتا ہے۔ فقہائے متاخرین نے جن صورتوں میں پٹہ دوامی کی اجازت دی ہے وہ صورتیں درج ذیل ہیں جو آپ کے سامنے
پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، جس زمین یا مکان کو پٹہ دوامی کے طور پر لیا گیا ہے وہ عقد کے شروع سے ہی پٹہ دوامی کے طور پر دیا گیا ہو اور کرایہ دار کو مالک نے اس امر کی یقین دہانی کرا دی ہو کہ کرایہ دار کا قبضہ اس زمین سے کبھی بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، کرایہ دار نے مالک کی اجازت سے قبضہ ختم نہ کرنے کی یقین دہانی کے بعد اس زمین پر اپنا روپیہ پیسہ اور محنت لگایا ہو اور کوئی مستقل پائیدار عین قائم کر دی ہو۔ مثال کے طور پر زمین ہموار کر کے اس میں کوئی کنواں یا نہر یا حوض یا عمارت وغیرہ تعمیر کر لی ہو۔ نمبر 3، پٹہ دوامی اوقاف کی زمین میں ہو یا یہ زمین بیت المال کی ملکیت میں ہو یا ایسی کرائے کی زمین میں بھی پٹہ دوامی کیا جا سکتا ہے جس میں مالک نے کرایہ دار کو قبضہ ختم نہ کرنے کی یقین دہانی کروا کر پٹہ دوامی لکھ دیا ہو، جس کی بنیاد پر اس نے اس زمین پر کوئی پائیدار عین تعمیر کر لی ہو۔ ان شرائط کے ساتھ زمین کو پٹہ دوامی پر دینا شرعاً جائز ہے اور کرایہ دار کا قبضہ اس وقت تک ختم کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی نہ کرے۔ نمبر 1، جائیداد کا متعین کرایہ یا بٹائی کا حصہ پابندی سے کرایہ دار ادا کرتا رہے۔ نمبر 2، کرایہ دار یا کاشتکار کے لیے لازم ہے کہ وہ اس زمین کی وہ اجرت ادا کرتا رہے جو اس وقت اس جائیداد کی عرف و رواج میں ہو، یعنی اجرت مثل ادا کرتا رہے۔ اگر اس جائیداد کا کرایہ معاملہ کرنے کے بعد بڑھ جائے تو کرایہ دار کے لیے بھی یہ لازم ہوگا کہ وہ بھی اس جائیداد کا کرایہ بڑھا دے اور عرف و رواج کے مطابق جو کرایہ بنتا ہو وہ ادا کرتا رہے۔ عزیز طلبہ، یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جائیداد کی اجرت مثل میں اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا جو کرایہ دار کے اس زمین میں عمل اور تصرف کرنے سے پہلے تھی۔ مثال کے طور پر ایک کرایہ دار نے خالی زمین 10,000 روپے ماہانہ کرائے پر لی، بعد میں ایسی ہی حالت و صفت والی زمین کا کرایہ 12,000 روپے ہو گیا، تو اب کرایہ دار کے لیے اس زمین کا کرایہ 12,000 روپے ہی ادا کرنا لازم و ضروری ہوگا۔ کاشتکار یا کرایہ دار کے عمل سے اس زمین کے کرائے میں اگر کوئی اضافہ ہو، مثلاً اس زمین میں وہ کنواں کھود دے یا تعمیر کر دے اور اس کی وجہ سے زمین کا جو کرایہ بنتا ہے اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو اس کا اجرت مثل میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس عمل اور تصرف سے پہلے کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اجرت مثل کا تقرر ہوگا۔ اس کو مزید مثال کے ذریعے یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر خالی زمین کا کرایہ 10,000 روپے ماہانہ ہے اور کرایہ دار نے اس زمین پر کوئی تعمیر کر لی یا درخت وغیرہ لگا دیا جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس زمین کی ویلو بڑھ گئی اور اس کا کرایہ 15,000 روپے ماہانہ ہو گیا، تو کرایہ دار کو صرف 10,000 روپے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ 5,000 کا جو اضافہ ہوا ہے اس کی ادائیگی کا وہ مکلف نہیں ہے۔ تیسری شرط، کاشتکار یا کرایہ دار اس زمین کو 3 سال تک معطل بیکار نہ چھوڑے۔ اگر شرائط مذکورہ میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کی گئی تو کرایہ دار یا کاشتکار کا اس زمین پر سے دائمی حق استعمال ختم ہو جائے گا، اور اگر اس نے ان شرائط مذکورہ کی پابندی کی تو اس کا اس زمین پر دائمی حق استعمال ثابت رہے گا اور اس کے انتقال کے بعد یہی حق اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ پٹہ دوامی میں زمین و جائیداد پر جو دائمی حق کرایہ دار کو ملتا ہے،
مستاجر کو جو دائمی حق کے استعمال ملتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہ ملکیت کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ملکیت تو در حقیقت اصل مالک کی ہی رہتی ہے، اور اس زمین یا جائیداد کو استعمال کرنے کا حق پٹہ دوامی میں کرایہ دار کو ملتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد یہی حق کے استعمال ورثہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، چونکہ پٹہ دوامی میں مستاجر کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ حق ہوتا ہے۔ اسی لیے کرایہ دار کے انتقال کے بعد فقہا کے نزدیک یہ حق استعمال ورثہ میں صرف لڑکوں کو ملے گا، لڑکیوں اور دوسرے ورثہ کو یہ حق استعمال منتقل نہیں ہوگا، جبکہ بعض فقہا کے نزدیک لڑکوں کے نہ ہونے کی صورت میں لڑکی، اور اگر وہ نہ ہو تو حقیقی باپ، بھائی، اور وہ بھی نہ ہو تو حقیقی ہمشیرہ کو، اور وہ بھی نہ ہو تو ماں کو حق دیا جاتا ہے۔ ذکر کردہ پٹہ دوامی کے حکم کے سلسلے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف فقہا کی عبارتوں سے اس کا عدم جواز نقل کیا ہے، پھر قنیہ سے اس کا جواز ثابت کیا ہے، اور اس کے جواز کی تائید میں امام خصاف کی عبارت حاشیہ رد المحتار میں پیش کی ہے، جو دیکھنے کے قابل ہے، لیکن چونکہ یہ قدوری کا درس ہے اس وجہ سے یہاں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے قنیہ کے حوالے سے پٹہ دوامی کے جواز کو ثابت کیا ہے، اور امام خصاف کی عبارت سے اس جواز کی تائید پیش کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پٹہ دوامی شرعاً جائز ہے شرائط مذکورہ کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وَيَجُوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ السَّاحَةَ لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ فِيهَا نَخْلًا أَوْ شَجَرًا الی آخرہ پر منطبق کرنے سے پہلے دو فقہی قاعدوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے۔ پہلا قاعدہ، ہر شخص اپنی ملک میں تصرف کر سکتا ہے جیسا چاہے۔ المالک هو المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف شاء من الملک۔ دوسرا فقہی قاعدہ، مسلمان اپنے شرطوں پر برقرار رہتے ہیں، المسلمون عند شروطہم۔ ذکر کردہ دونوں قاعدوں کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ پٹہ دوامی کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں فقہا کی عبارتیں مختلف ہیں اور ان کے درمیان اضطراب پایا جاتا ہے، اس لیے ذکر کردہ قواعد کی روشنی میں ان عبارتوں کے درمیان اس طرح تطبیق دی جائے گی کہ جن عبارتوں سے پٹہ دوامی کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پٹہ دوامی کی عمومی نوعیت عام شرعی ضابطوں کے خلاف ہے، مثلا عقد اجارہ میں مدت کا معلوم ہونا ضروری ہے اور پٹہ دوامی میں مدت متعین نہیں ہوتی، اس لیے یہ صورت ناجائز ہوگی۔ اور جن عبارتوں سے پٹہ دوامی کا جواز ثابت ہوتا ہے ان کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ ان سے مراد وہ خاص صورتیں ہیں جن کو اوپر بیان کیا گیا، اس لیے اگر ان خاص صورتوں کے مطابق پٹہ دوامی کو اختیار کیا جائے تو جائز طریقہ کار کی وجہ سے وہ مستثنی ہوگی اور فقہائے کرام کے فتوے کے عین مطابق وہ جائز ہوگی، کیونکہ زمین موجر کی ملک ہے اور مالک اپنے ملک میں جیسا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر موجر و مستاجر باہم پٹہ دوامی کا معاملہ کرتے ہیں اور مسئلے میں ذکر کردہ شرائط پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو جب تک کرایہ دار ذکر کردہ شرائط کی پابندی کرتا رہے گا پٹہ دوامی کا معاملہ برقرار رہے گا۔ اس طرح مالک کو اجرت مثل ملتی رہے گی اور مستاجر یعنی کرایہ دار کے درخت و عمارت وغیرہ صحیح سالم رہیں گے، جس میں دونوں کا فائدہ ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر کرایہ دار ان شرطوں میں سے کسی کی خلاف ورزی کرے، مثلا زمین کی اجرت نہ دے
یا زمین کو 3 سال تک معطل بیکار چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کا حق کے استعمال ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اصول ہے کہ مسلمان اپنے شرطوں پر برقرار رہتے ہیں، یعنی ان کے خلاف نہیں کرتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی عمل پایا جائے تو اس کے مطابق اس کو اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس حق کے اندر بحیثیت شرط تھے۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔